پیدائش مٹی سے، دوسری گوشت سے، ہڈی سے، اور تیسری جو پیدائش ہے وہ آدم اور ہوا کے ذریعے سے۔ آگے بڑھتے ہیں، چوتھی پیدائش کون سی ہے؟ نئے عہد نامہ میں چوتھی پیدائش ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع مسیح کی ہے، جو روح القدس کی قدرت سے کماری مریم کے وسیلہ سے پیدا ہوا۔ آمین۔ بغیر باپ کے کسی بھی طرح سے کسی کی انوالومنٹ نہیں، خدا کی روح کی قدرت سے مقدسہ مریم حاملہ ہوئی اور خدا یسوع مسیح اس زمین پر پیدا ہوئے۔ آمین۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ چوتھی پیدائش، نہ اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا نہ اس کے بعد کبھی ایسا ہوگا۔ میرے اور آپ کے خداوند کی پیدائش ہے جو خدا کی قدرت کے وسیلہ سے پیدا ہوا۔ اب آتے ہیں ہم اپنے آج کے موضوع پر۔ آسان ہے، ابھی بتائے گا۔ پانچویں پیدائش کون سی ہے؟ پانچویں پیدائش نیا مخلوق۔ ہمیں نئی پیدائش ہے۔ تو جتنی بھی پیدائشیں ہمیں بائبل مقدس میں ملتی ہیں، ان کے تعلق سے ہمیں سیکھنا اور غور کرنا چاہیے۔ خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے یہ نہیں لکھا کہ کوئی گورا داخل ہوگا، یہ بھی نہیں لکھا کہ کوئی کالا داخل ہوگا، یا یہ کوئی قداور یا کوئی چھوٹے کا دعا، نہ کوئی امیر، نہ کوئی غریب، نہ کوئی گورا، نہ کوئی کالا، نہ ہی کسی مذہب، قوم یا قبیلے سے تعلق رکھنے والا، بلکہ کلام میں لکھا ہے جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ لہذا جو شخص بھی خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے اور نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے، وہ خدا کی بادشاہی کا وارث ہے۔ میرے عزیزو، اب ہم بات کرتے ہیں کہ جب ہم نئے سرے سے پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر ہم مسیح کی مانند زندگی گزارتے ہیں۔ اگر بات کی جائے کہ کتنے لوگ پانی اور روح سے پیدا ہوئے، بہت سارے لوگ جب ہم فیلڈ میں جاتے ہیں، بہت سارے لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ میں نے پانی سے بپتسمہ لیا ہے،